بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں محمد علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سامعین کرام، شہر اقتدار پورا پاکستان 30 نومبر، آج 31 نومبر اس 2023 کی آخری دن، اور ایک سیاہ باب کا دن آئین پاکستان میں لکھا جائے گا۔ سامعین کرام، اس 30 نومبر کے دن کو لوگ پتہ نہیں کس نظر سے دیکھیں گے، کیونکہ اس میں خدا داد پاکستان نے ایک عالمی ریکارڈ بنا لی، لیکن وہ عالمی ریکارڈ کوئی نیک نامی کی نہیں ہے، وہ بدنامی کی ریکارڈ ہے۔ کوئی اچھا ریکارڈ نہیں بن گیا، بلکہ بدنامی پورے عالم ابلاغ کے سارے خبریں شائع کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک الیکشن کو داغدار بنایا جا رہا ہے، کس طرح ایک الیکشن کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور کس طرح ایک مخصوص طبقے کو مراغات، اور کس طرح ایک مخصوص لوگوں کو 25 کروڑ عوام ایک ایٹمی طاقت کے ہونے کے باوجود ان کے امنگوں اور ان کے آئین اور ترجمانی کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے، جبکہ اندرونی طاقتیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن بیرونی طاقتیں بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو، جو 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ایک ایٹمی طاقت ہے، اس میں ہم ایسا اقتدار یا ایسا الیکشن نہیں چاہتے کہ وہ پری پولنگ ہو یا داغدار ہو، بلکہ ہمیں الیکشن دیکھنا ہے صاف اور شفاف، کیونکہ ہمارے ایمبیسیاں، ہمارے جتنے بھی ایمبیسی ہیں، وہ اپنے ملکوں کو یہ رپورٹ دے رہے ہیں، خواہ گلف ہو، خواہ یورپی کنٹری ہو، یا ہمارے ایشیائی اور مغربی ممالک ہو۔ سامعین کرام، اور یہ داغدار بنانے میں اور کوئی لوگ نہیں تھے، یہ ہمارے بابو لوگ، جو غلام ابن غلام ذہنیت کے مالک لوگ، جس میں بیوروکریسی، جس میں پولیس گیری اور اس طرح کافی ان کے سائیڈ رول لوگ ان کے ساتھ اٹیچ، کیونکہ ان لوگوں نے ہر صورت پہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے اور وہی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک سفید ہاتھی خاموش تماشائی بیٹھا ہوا ہے، وہ پورے مذاق کو ایسے نظروں سے دیکھ رہے کہ آیا ہمیں تو یہ سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف میں آپ لوگ کو بتا دوں سامعین کرام، ایک خبر دینے لگا ہوں کہ اب تو یہ ساری سچویشن تو حل ہو گئی ہے، یہ ساری سچویشن تو اپنی جگہ پہ چلی گئی ہے، لیکن اب جو ہمارے معزز اور باعزت چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے، جو 5 ہائی کورٹوں کا چیف جسٹس ہے، اب یہ سارے کیس اور سارے اپیلیں اور ساری پٹیشنیں ان کے پاس جائیں گی۔ لیکن سامعین کرام، پھر بھی میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا، اپنے پارٹی قائدین کو کہا کہ آپ لوگ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے، کیونکہ جب یہ سنوائی ہائی کورٹ کرے گی تو اس میں سے حد الوسع کوشش ہے اور امید ہے کہ 80 سے 90% کاغذات کلیئر ہو جائیں گے اور ان کی کاغذات واپس کی جائے گی اور ان کو پیرس سمیت اس کی نامینیشن کی جائے گی، جبکہ یہ 10-15% جو لوگ ہوں گے یہ پھر سپریم کورٹ کے ساتھ جائیں گے اور سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے۔ سامعین کرام، مذاق تو یہاں تک ہے کہ اس میں آج جو شیڈول کے مطابق جو اب ہونا ہے، وہ میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں کہ آیا جب جو کاغذات نامزدگی مسترد کی گئی، جن لوگوں کی گئی، کیونکہ ایک ایسی پارٹی کا جس کی قیادت جیل میں ہے، جس کے بہت سے قیادتیں
جیل سلاسم میں، اور دوسری کچھ روپوش ہے، اور جو اپنے آپ کو نام نہاد اور سب سے بڑی اور جمہوری جماعت کا نام دیتے ہیں، تو آیا وہ کیوں اتنا ڈرا ہوا ہے اور کیوں اتنا فرسٹریشن پہ آئی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو آئین اور قانون کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ان کے اپنے حلقے بھی ان کے گرپ سے باہر ہیں، ان کے اپنے پارٹی کے بھی بندے ان کے گرپ سے باہر ہیں، ان کے اپنے خاندان کے بندے بھی ان کے گرپ سے باہر ہیں، لیکن پھر بھی صرف اور صرف ایک پارٹی کو، ایک قیادت کو اور ایک بندے کو نشان عبرت کا بنانے پہ تلا ہوا ہے، اور ان کا صرف اور صرف یہ ایک دو مطالبے کے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے، صاف اور شفاف انتخابات ہو، اور جو جھوٹے کیسز بنے ہوئے اس کی سنوائی کی جائے منٹ کے اوپر، اور بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سامعین کرام، مسترد کاغذات کے اپیل جمع تیار کی گئی ہے، یہ آج سے سٹارٹ ہو گئی ہے، آج چھٹی کا دن ہے، آج سے سٹارٹ ہوئی، یہ نہیں یہ پیر سے سٹارٹ ہو کے بدھ تک یہ جائے گی، یہ اپیل درج ہوگی۔ 10 جنوری کو اس کی سنوائی ہوگی، محترم جج صاحبان اس کی اپیلوں کی سنوائی کرے گی، اور 11 جنوری کو یہ فہرست اویزا کی جائے گی کہ کن کن کو نشان بھی مل گیا اور ان کی کاغذات کی جانچ پڑتال کر کے ان کو درست بھی قرار دیا گیا۔ 12 جنوری کو فہرست واپس دی جائے گی، سب کاغذات ہر انتخابی کینڈیڈیٹ کو واپس کی جائے گی۔ 13 جنوری آخری دن ہوگا ان کاغذات کا، اور انتخابی نشان بھی 13 جنوری کو دیا جائے گا ہر پارٹی کو، جبکہ 23 جنوری تک ان کے مخصوص نشستوں کی جو فہرست ہے ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور یہ 13 جنوری کو ہونی ہے، اور 23 جنوری کو یہ مخصوص کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ سامعین کرام، لیکن کاغذات نامزدگی کس کس بنا پہ خارج ہو رہی ہے؟ ایک سینئر پارلیمنٹیرین جو ان کا پورا کیریئر سیاست میں گزر گئی ہے، شیخ رشید صاحب، اس کی کاغذات نامزدگی اس لیے ریجیکٹ کی جا رہی ہے کہ وہ مری کے ریسٹ ہاؤس میں اس نے ٹائم گزارا ہے دن یا رات، اور اس نے 942 روپے ادا نہیں کے، اس لیے اس کی کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کی جا رہی ہے۔ مذاق ہے نا سامعین کرام، بالکل مذاق ہے۔ جن لوگوں کے جن ماں باپ ایک مورل ہوتے ہیں ایک بچے کے لیے، لیکن جب باپ پہ کیسز ہو، بیٹے پہ کیسز ہو، اور اس دن اس کے اوپر کیسز اوپن ہونے تھے اور اس دن اعلان ہونا تھا، تو اس دن اس نے وزیر اعظم کا حلف لیا، ایک رجیم چینج کا، ایک تخریب کار ذہنیت کے ہوتے ہوئے اس نے یہ رجیم چینج والا حلف اٹھایا، اور دوسری طرف 942 روپے پہ ایک بندے کی کاغذات کی نامزدگی خارج کی جاتی ہے، اور ان کے جو اربوں کربوں کے جو کرپشن کے کیسز تھے، اور ان دن اس پہ سنوائی، آخری سنوائی ہونی تھی، اور اس پہ فرد جرم عائد ہونا تھا، اور اس دن وہ وزیر اعظم بنا۔ کیا یہ مذاق نہیں ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ کیا میرے اور آپ کے امنگوں کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے؟ کیا ہم پاکستانی کہاں تک گریں گے؟ جبکہ دوسری طرف سنم جاوید جو ایک تحریک انصاف کا ایک اہم رکن ہے اور ایک ایکٹیو کارکن ہے،
اس کی کاغذات نامزدگی بھی ایک مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا، وہ کہہ رہے کہ اس سے پوچھ لے، اس سے پوچھ لے، اس سے پوچھ لے، اس کو بھی پتہ نہیں کہ میں کاغذات کس حساب سے خارج کر رہا ہوں۔ جبکہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی کاغذات نامزدگی، اس کو بھی کسی ایسی کوئی جھوٹی افواہ پہ لا کر اس کے اوپر ایک ایسا کیس ڈالا ہوا ہے، اور اس کے بیاہ پہ اس کی بھی کاغذات نامزدگی خارج کی گئی۔ لیکن ابھی بھی عمران خان صاحب کے بقول ڈرنا نہیں ہے، پی ٹی آئی نے ڈرنا نہیں ہے، قائدین کو تسلی دے اور قائدین کو کہا کہ اپنے عوام کو کہے کہ 8 فروری کو دمادم مس کلندر ہوگا، اور 8 فروری کو یہ لوگ دیکھیں گے کہ لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں میں لوگ باہر نکلیں گے اور اپنی انتخابی نشان پہ ٹپے لگائیں گے۔ بلہ بھی ہوگا، پی ٹی آئی بھی ہوگی، اور یہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے یہ سارے لوگ بھی ہوں گے۔ لیکن صرف اور صرف بیرونی ممالک تماشائی بیٹھے ہوئے اور وہ دیکھ رہے کہ آئے یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک محسوس گروپ کو ان کے لیے پورا نظام ہائی جیک ہوا ہے، ان کے لیے پورا نظام سامنے لیٹا ہوا ہے، ان کے سامنے بیوروکریسی، پولیس گری اور بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے اور پاکستان کی سیاست کا مذاق بنایا ہوا ہے اور مذاق بن رہے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، پھر بھی ڈرنا نہیں ہے، انشاءاللہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، یہ جو اندھیری ہے یہ چڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ روشنی کی امید ہم اور آپ لوگ سب ایک ساتھ دیکھیں گے۔ پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے، پاکستانی ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔